اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھیان میری طرف رکھنا، نزدیک ہو جائیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جتنی بھی بادشاہت ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کل جہانوں کی بادشاہت ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہی سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو یہ موت ہے اور زندگی کیا ہے۔ دو موتیں اللہ نے پیدا کی اور دو ہی زندگیاں پیدا کی۔ جب انسان اس دنیا میں نہیں آیا تھا تو وہ موت تھا، مرا ہوا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے ایک موت سے نکال کر اسے زندگی بخشی، جس زندگی کے اندر ہم جی رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک موت آئے گی، اس مرنے کے بعد پھر اللہ اسے ایک زندگی بخشے گا، جو وہ زندگی ملے گی وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی، وہ زندگی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ یہاں اللہ نے اقرار کیا ہے کہ الذی خلق الموت، کہ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، وہ اللہ ہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی بخشتا ہے۔ پہلے بھی اللہ نے موت سے نکال کر ہمیں زندگی بخشی، اور اس کے بعد بھی اللہ موت سے نکال کر زندگی بخشنے والا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے، پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ پھر اللہ دیکھے گا کہ کون ہے وہ میرے بندے جو نیک اور صالح اعمال لے کے آئے ہیں۔ پھر ساتھ میں اس کا مقصد بتایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ جو زندگی اور موت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے چلایا ہے نا، کہ سارے لوگوں کو اللہ نے زندگی عطا کی پھر موت دے گا، اس کا مقصد ہے، اس کا ایک ریزن ہے۔ کوئی چیز بھی دنیا کے اندر اللہ نے جو پیدا کی ہیں یہ بغیر مقصد کے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ تو اللہ نے مقصد یہ بتایا کہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے نیک اور صالح اعمال کون کر کے لاتا ہے۔ اللہ نے ایک راستہ بالکل سیدھا بنا دیا جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، ایک راستہ بنایا جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا کہ اگر تم نیک اور اچھے کام کرو گے تو تمہیں میں جنت عطا کروں گا، اور اگر تم برائیوں کی طرف چلو گے تو تمہیں میں جہنم عطا کروں گا۔ تو اب یہ ہمارے بس میں ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر عقل و شعور و دانائی عطا کی، پھر اللہ نے ہمیں ساری مخلوقوں سے افضل بھی بنا دیا۔ اللہ فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق میں نے انسان کو بڑی ہی اچھی ساخت پر پیدا کیا ہے، ساری مخلوقوں سے افضل بنایا، پھر زندگی عطا کی، صحت دی، تندرستی دی اور لمبی زندگی عطا کی۔ پھر میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو نیک اور صالح کام کر کے آتے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری کے اندر زندگی بسر کریں گے، اللہ رب العالمین انہیں اپنے نزدیک کر لے گا، جنت میں جگہ دے دے گا، اور جو اللہ کی نافرمانیاں کریں گے اللہ سے وہ دور ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے اور جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہی سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ جو توبہ کرتے ہیں اللہ انہیں معاف کرنے والا ہے۔ اللہ بلکہ اپنے بندہ کا مشتاق اور انتظار میں رہتا ہے کہ شاید اب بندہ مجھ سے معافی مانگے اور اسے میں بخش دوں، تو میں جو سارے دن گناہ کر کے تو شام کے وقت آ مجھ سے معافی مانگ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو رات کے گناہ کر، صبح فجر کے وقت نماز پڑھ کے اللہ سے بخشش مانگ، توبہ کر، پکی اور سچی توبہ کر، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اللہ اس بندے پر بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے جو بندہ اللہ کے ہاں توبہ کر لیتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے جس بندے سے گناہ نہ ہو۔ وہ کیسا بندہ ہے جو گناہ نہ کرتا ہو؟ تو یا فرشتہ ہے یا اس سے بھی کچھ اوپر ہے۔ انسان تو ہے ہی وہ جس سے غلطی ہو جائے، اور بہترین انسان بھی وہ ہے جو غلطی کر کے توبہ کر لے۔ جو غلطی کر کے توبہ کر لیتا ہے وہ تو سب سے اچھا انسان ہے نا،
وہ تو اللہ کے نزدیک ہو گیا، اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا، بڑا خوش ہوتا ہے اس بندے سے۔ فرمایا ایک صحرا کے اندر ایک بندہ آتا ہے، اس کے پاس ایک اونٹ ہے لدا ہوا آسمان سے، وہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگاتا ہے، سو جاتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ اونٹ بھی غائب، آسمان بھی غائب، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پھر ادھر دوڑتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، دیکھتا ہے، کچھ نہیں ملتا، پھر وہ آ کر اس درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے، موت کا انتظار کرتا ہے کہ اب میرے جینے کا کوئی سبب نہیں ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اونٹ سامان سے لدا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، بڑا خوش ہوتا ہے، خوش ہو کے کہتا ہے، زبان سے الفاظ پھسلتے ہیں کہ اے میرے رب، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ فرمایا جتنا خوش وہ بندہ ہوتا ہے نا، اس چیز میں اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے الفاظ زبان سے کیا نکل گئے، کہ میں اس سے بھی زیادہ اس اپنے بندے پر خوش ہوتا ہوں جو استغفار کر کے توبہ کر کے گناہ چھوڑتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کا مقصد ہی تب پہچانتا ہے جب بندہ اس آیات کو پہچانتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا کیوں ہے، مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ چلایا ہے اس دنیا میں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ میرے بندے کون سے ہیں۔ ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر